اب تو ماشاءاللہ کافی چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر عرض کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ جب سحری بند ہوتی ہے تو اذان کے درمیان کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فجر کی اذان کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے، لہذا اگر کسی نے اللہ اکبر فجر کے وقت سے پہلے کہا، بقیہ پوری اذان وقت کے اندر کہی، یہ اذان نہیں مانی جائے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو سحری بند ہو چکی ہوتی ہے، یعنی سحری بند ہوتی ہے تو فجر کا وقت آتا ہے، فجر کا وقت آتا ہے تو اذان دینا درست ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور سحری بند ہونے کے بعد کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یا یہ کہنا جی ہم تو اپنے گھر میں ایسا ہی دیکھتے چلے آئے ہیں، یہ مولوی لوگ نئی بات بول رہے ہیں۔ مولوی لوگ نئی بات نہیں کہہ رہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو پرانی بات تھی، جو قرآن حدیث کا نچوڑ تھا، جو فقہا نے 1500 سال کے عرصے میں کہتے آئے تھے، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا تھا، اور جب آپ کو پتہ نہیں چلا تو آپ کو نئی چیز محسوس ہوئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج سے 20 سال پہلے امریکہ میں کوئی مشینری ایجاد ہو گئی ہو، اور آج 20 سال بعد آپ کے پاکستان کے اندر پہنچی ہو تو آپ کہیں جی نئی ایجاد ہے، حالانکہ تو 20 سال پرانی ہے، آپ کو نہیں ملی تھی، آپ تک نہیں پہنچی تھی، آپ اس پر مطلع نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اگر 20 سال بعد آپ کے ہاتھ پر آئی تو اس کو ماننا پڑے گا کہ نئی ہے۔ تو اسی طریقے سے مسائل ہیں، یہ سارے مسئلے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہمیں چونکہ توفیق الہی نہیں ہوتی، بسا اوقات ہمارے ماں باپ اکثر کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہمارا اکثر عمل ہوتا ہے، تو ہمارے خاندانوں کے اندر اس قسم کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے اپنی سابقہ زندگی میں بھی اذانوں کے بیچ میں کھایا پیا تھا تو ان کا روزہ نہیں ہوا، وہ گناہ گار بھی ہوئے اس لیے کہ انہوں نے علم نہیں سیکھا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسے تمام روزوں کا حساب کر کے اندازے سے حساب کر لیں، ایسے کتنے روزے ہوں گے جی، 30 ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، 60 ہوں گے، آہستہ آہستہ ان کی قضا کریں۔ ان پہ قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ موجودہ اذان تو دور کی بات، وہ بولتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کی اذان باقی ہے، کھاؤ پیو، جب وہ مؤذن صاحب اذان ختم کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم روزہ بند کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا کہ جب بلال اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، تو یہ دیکھو سرکار نے اذان کے بیچ میں کھانے پینے کی اجازت دی ہے۔ بالکل یہ بخاری شریف کی روایت ضرور ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے آپ نے بیان کیا، اور آپ کا استدلال بھی درست نہیں ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں، ایک تہجد کے وقت میں، وہ اکثر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، دوسرے حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ اذان دیتے تھے، تو وہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے بارے میں فرمایا تھا، جو فجر کی، جو تہجد کی اذان تھی، کہ جب بلال اذان دے رہے ہوں تو تم اس وقت کھاتے پیتے رہا کرو، اس لیے کہ وہ کوئی تہجد، وہ فجر کی اذان کوئی ہے کہ اس کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہو، لہٰذا وہ تہجد کے وقت کی اذان تھی جو سحری کے وقت کے اندر ہی دی جا رہی ہے، اس لیے اس وقت میں کھانا پینا تو شرعاً جائز ہوگا، لیکن فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، اس کی بہت ہی اس میں احتیاط کریں۔ اور یہ بھی میں وضاحت عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چینلز پر مختلف ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا آپ اسلامی کیلنڈر بھی سامنے رکھ لیں گے، مختلف ٹائمنگز ہیں، اخبار میں مختلف ٹائمنگ ہے، جو کارڈ چھاپے جاتے ہیں ان میں بھی مختلف ٹائمنگز ہوتی ہے، کس کو دیکھ کر روزہ بند کریں، کس کو دیکھ کر روزہ کھولیں؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ روزہ کھولنے یا بند کرنے کا تعلق اذان سے تو ہے ہی نہیں، اس کو تو آپ بالکل ہٹا دیں، وقت سے ہے۔ وقت کے اندر اگر 3-4 اوقات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ تذبذب کے عالم میں ہیں کہ ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، کس کو اختیار کریں؟ تو سحری میں تو اس وقت کو لیں جو سب سے پہلے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک میں لکھا ہے 4:20، دوسرے میں 4:21، تیسرے میں 4:22، چوتھے میں 4:23، تو 4:20 والے کو لیں کہ احتیاط اس میں ہے، 2-3 منٹ پہلے ہی سحری بند کر دیں۔ اور افطار میں اس ٹائم کو لیں جو سب سے آگے ہے، مثلا ایک میں لکھا ہے جی 5:20، دوسرے میں 5:21، تیسرے میں 5:22، چوتھے میں 5:24، تو 5:24 والے کو لیں کہ احتیاط اس میں زیادہ ہے، پہلے والوں کو مت لیجئے کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہے۔ بعض ہمارے بھائی یورپ کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بھی یہ اختلاف ہے، بعض مسجدوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے، بعض میں کوئی مسئلہ ہے، ہم کس کو فالو کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی مسجد کے اندر جو سب سے، یا جو بھی اطراف میں قابل اعتماد مفتیان کرام ہوں، ان سے آپ رجوع کریں اور ان کے آپ مسئلے پر عمل کر لیں، یہ سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ عالم عالم ہے، مفتی مفتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ عالم بھی آپ کو بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مفتیان کرام چونکہ ایک عالم کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں اور درجہ افتاء پر بھی فائز ہوتے ہیں، انہوں نے زیادہ گہرائی کے ساتھ مسائل کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، ان سے آپ رجوع کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے وہاں پہ کوئی مفتی نہیں ہے، سب کے سب علماء ہیں، تو بہرحال پھر آپ جو قابل اعتماد آپ کو عالم لگے ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے آپ روزہ بند کریں یا کھولیں، یہی آپ کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اور اگر ایسا کوئی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ آپ کی کوئی ایسی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو باہم اتفاق کے ساتھ ٹائمنگ وغیرہ سیٹ کر لیتی ہے، تو پھر آپ اسی پر اعتماد کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ طریقہ کار ہرگز نہ رکھیں کہ مثال کے طور پر کوئی ٹی وی کے اوپر آپ کو چینل پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں،
ملک کوئی اور ہے، آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی اذان پر افطار کریں یا ان کی اذان پر سحری کریں، یہ جو ٹائمنگ کا بہت فرق ہو سکتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے وہاں کے علماء کے اقوال پر عمل کر کے ہی روزے بند کریں یا کھولیں، یہی سب سے بہتر ہے۔